یہ ہے چینل اردو کلاس اور یہ پیشکش ناصرہ عرفان کی جانب سے ہے۔ آج کا موضوع ہے غالب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور آج میں آپ سے غالب کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ غالب بچوں کی ظاہر بچے جو بھی پڑھتے ہیں او لیول کے بچے جو ہیں ان کو غالب سے تو واسطہ پڑے گا اور ان کی باتیں سننی پڑیں گی، ان کی شاعری کو سننا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو میری غالب میرے پسندیدہ شاعر ہیں اور وہ جو ہیں بہت لوگوں کے ظاہر پسندیدہ شاعر ہوں گے، اور ہمارے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب جو ان کی بھی بہت پسندیدہ شاعر تھے غالب، اور ان کی پیدائش کے درمیان 100 ایئرس کا جو ہے وہ گیپ ہے۔ بچے کے ان کے لیے کہا جاتا تھا علامہ اقبال کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ غالب دوبارہ پیدا ہے، لیکن ان کی شاعری کے اندر ایک واضح فرق تھا بہت، کیونکہ دور مختلف ہوتے ہیں۔ اب ترقی یافتہ دور ہے، اب تو خیر علامہ اقبال کو بھی 150 سال ہو گئے ہیں دنیا سے گئے ہوئے۔ آج کے دور میں جدید چیزیں ہیں، دوسرا ویوز ہیں لوگوں کے سمجھنے کی، یہ چیزیں ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، جو بنیادی طور پر انسان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر سکے۔ انسان کی ایک سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ انسان اور حیوان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے۔ تو علامہ غالب کے زمانے میں 1857 کی جب کا وہ زمانہ تھا، ان کا آخری زمانہ تھا، تو ان کی جو شاعری تھی، تو ان کی شاعری ہمارے یہاں جیسے ہمارے دماغ میں کوئی بھی خیال آتا ہے تو ہم میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو ہم اس کو شاعری میں کنورٹ کر دیں گے، یا ہم لکھنے میں کنورٹ کر دیں گے، یا پھر ہم SMS کریں گے۔ میں بچوں کو شاعری کے سلسلے میں یہی بتاتی تھی کہ یہ جو ہے یہ اس زمانے کی SMS سمجھ لیں آپ، طرح SMS تھے وہ، اور آج جس طرح آپ کو اظہار کا وہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، کوئی بندہ چاہیے، اب تو ہمارے پاس خیر میڈیا ہے اور ہم اپنی خیالات کا اظہار برملا کر سکتے ہیں اور بہت آسانیاں ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ہے جو ارد گرد لوگ ہوتے تھے وہ ان چیزوں سے محظوظ ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، اس چیز سے انجوائے کرتے تھے، اور کوئی شاعری تو یہ جو ہے غالب کی جو شاعری تھی تو وہ ایک ذہین انسان تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، انسان کا دماغ۔ تو وہ فارسی کے شاعر تھے بیسیکلی، لیکن یہ کہ وہ اردو کے بھی شاعر تھے، کیونکہ اردو جو ہے اسی طرح پھر وہ ڈیولپ ہوئی، اور فارسی کے اور عربی کے بہت سارے الفاظ اس میں آئے، اور عربی فارسی ان کے گھر کی زبان تھی۔ ہمارے یہاں اب تو مشکل ہوتا ہے، ہم اردو کے لیے مشکل میں آ گئے ہیں تو ہم فارسی اور اس کی کیا بات کریں۔ تو وہ جو ہے احساسات کو جو ہے الفاظوں میں بیان کرنا کا کہ کمال تھا ان کو اس پہ، کہ وہ اپنی فیلنگز کو، احساسات کو جو ہے وہ الفاظوں میں کیسے ڈھال کے لوگوں کو بتا دیتے، اور وہ ایک وہ بن جاتا تھا، کیا کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ایک لفظ آپ کسی بھی سچویشن میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی بہت سے ایسے شعر ہیں۔ تو مجھے ایک شعر ہے ان کا کہ جیسے بہت اکثر لوگ ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام بھی کر لوں، میں وہ کام بھی کر لوں، اور کیونکہ خواہش کرنے کے اندر کوئی آپ کو مطلب اس میں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا نا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سوئمنگ سیکھ لوں، یا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے یہ کام کر لوں، ڈاکٹر بن جاؤں،
تو اس کے لیے جی تو چاہتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے. پی ایچ ڈی کر لوں میں، یہ محنت چاہیے، ہر چیز کے لیے وقت چاہیے. تو اسی کیفیات کو کہ وہ عملی طور پہ اگر کچھ کام نہیں ایسا کر پاتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ آرزو ہے وفا کرے کوئی، آرزو ہے وفا کرے کوئی، دل ہی نہ چاہے تو کیا کرے کوئی. سبھی کہ آرزو کرنے میں تو کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، لیکن دل نہیں چاہ رہا تو اس کا کیا کرے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس طرح کہ بہت، کیونکہ سستی کاہلی اور جو ہے وہ پناہ ایسے مانگنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. تو وہ اپنی اس کمزوری کو اس طرح بیان کر رہے ہوتے تھے. تو ان کے بڑے شعر اس طرح کے ہیں جو کہ آپ کو لگے گا کہ یہ فٹ ہے، لیکن اس کے لیے اردو کا سیکھنا ضروری ہے. اب میرا تو چینل ہی کا نام ہی اردو کلاس کے نام سے میں نے رکھا ہے، تو اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں اور بہت کچھ ہے، اور سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور میں اس کے اندر چند انٹرویوز وغیرہ بھی شامل کروں گی، یہ میرا ہے پلان. اور میں نے اس میں اپنی امی کا ٹیلنٹ بھی جو ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی. پھر میں نے کچھ پرندوں پہ بنائی تھی، جو میرے گھر میں پرندے تھے ان کے اوپر بنائی تھی، ڈکس کے اوپر بنائی تھی. تو آپ نے ضرور دیکھی ہوئی، نہیں ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور سب کا شکریہ ادا کروں گی جو کہ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید نہیں دیکھتے ہوں گے اتنا، لیکن یہ کہ لوگوں نے جو مجھے فیڈ بیک دیا تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کی مشوروں سے یا آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے یہ کام چلتا رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو وقت تو سب کے کام آنے والی بات ہے. آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو غالب کے بارے میں آپ کو سے بات کرتی رہوں گی. غالب کے اور بھی اشعار ہیں، کوئی ان کو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی بیچ بیچ میں کسی لیکچر کے دوران. اور علامہ اقبال کو بھی ڈسکس کریں گے. علامہ اقبال کی شاعری میں 100% مقصدیت ہی ہے، اور ان کا مقصد جو ہے نوجوانوں کو اس گرداب سے نکالنا تھا جس میں انسان بدہستہ چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو برے کام سے روکتا نہیں ہے. فضول زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ کچھ سیکھ لے. تو وہ ان کو بڑھانے کے لیے، آپ دیکھیں کوئی بھی لیڈر ہوگا نا، جتنے بھی انقلاب لانے والے لیڈرز ہوں گے، ان کا مخاطب جو ہے نا وہ نوجوان ہی ہوگا، جس نے آگے جا کے باغ دوڑ سنبھالنی ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی سلطنت کی. تو یہ انقلاب نوجوانوں سے ہی آتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ میری رائے ضرور دیجیے گا اور دیکھتے رہیے اردو کلاس. اور آپ رائے بھی دیتے رہیے، اپنا خیال بھی رکھیے، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں. اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے. اللہ حافظ.